الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 5ویں روزے کی تراویح کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا، اور اس میں چھٹے سپارے سے آغاز ہوا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، اور 7ویں کے ربع تک کا قرآن پاک پڑھا گیا۔ ہم سے پہلے اس کے اوپر درس کیا گیا، میں بھی 2-3 آیتیں حصول برکت کے لیے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 158 اور 159 آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں، جس میں ہمارے ایک بنیادی عقیدے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ جب آپ کے دشمنوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ایک ہم شکل کو وہاں پر رکھا، اور لوگوں نے ان کو عیسیٰ گمان کر کے اور سولی پر چڑھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ محفوظ رہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور پھر حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ قرب قیامت کے وقت دنیا میں تشریف لائیں گے، جب امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاضر ہوں گے، شام میں آئیں گے اور تشریف لائیں گے، اور پھر جب امامت کی باری آئے گی تو آپ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھانے کا کہیں گے، کیونکہ آپ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور یہ حضرت امام مہدی کا شرف ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو معاذ اللہ کوئی زوال نبوت کے ساتھ آئیں گے، یعنی آپ نبی نہیں ہوں گے، تو نبوت تو آپ کی قائم ہوگی، لیکن آپ آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے تو اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 158ویں آیت میں، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا اہل کتاب کا کہنا کہ انا قتلنا مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک ہم نے معاذ اللہ قتل کر دیا مسیح کو، یعنی عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول ہیں۔ گویا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، اور لیکن مشتبہ کر دیا گئے وہ ان کے لیے، یعنی مشتبہ ہو گئے، کوئی اور تھا اور وہ سمجھے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ضرور آپ کی طرف سے شک میں ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، نہیں ہے ان کے لیے اس کے ساتھ کوئی بھی علم سوائے ظن کی پیروی کرنے کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الہام کیا، کوئی اور نبی نے اس کے بارے میں اس طرح کی خبر دی قتل کی، نہیں، تو یہ صرف گمان ہے ان کے، وہ اتباع ظن کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، وما قتلوہ یقیناً، بالیقین انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس لیے عقیدہ ذہن نشین رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، آپ کو زندہ ہی اٹھا لیا گیا۔ ہاں، جب آپ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے پھر آپ کا وصال باقاعدہ ہوگا، اور پھر وہی جیسے قبور بنتی ہیں انبیاء علیہ السلام کی، آپ کی بھی قبر شریف بنے گی۔ اس کے بعد آیت، یہ سورہ مائدہ ہے، یہ سورہ نساء کی میں نے آیت آپ کو عرض کی، سورہ مائدہ کی 2 اور 3 آیت کو آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور برائی اور زیادتی کے کاموں میں باہم تعاون نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے، شدید عذاب دینے والا ہے۔
تو اس میں دو پہلے حکم بیان ہوئے، ایک تو یہ کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو یہ تعاون کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی مسجد بن رہی ہے، آپ نے اس میں تعاون کیا، کوئی اچھے مدارس کام کر رہے ہیں اہل سنت کے، آپ نے مالی لحاظ سے ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اسی طرح بعض ویلفیئر ادارے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی اچھے انداز سے مستحقین تک آپ کا پیسہ پہنچا سکتے ہیں، اگر قابل اعتماد ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کیجئے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی محلے میں بعض اوقات بچے کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں اور آپ کو یقین ہو کہ دیانتدارانہ اعتبار سے کام کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات آپ کو اللہ نے ایک ایسا منصب دیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی سفارش کر کے، جائز سفارش، اور وہ آدمی جو ہے وہ اس کام کا قابل بھی ہو تو اس کی کوئی آپ نوکری وغیرہ کا انتظام کروا دیں، یہ بھی نیکی اور بھلائی کے کام میں تعاون ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھے کاموں میں تعاون کیا جائے، اس کا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حکم ارشاد فرمایا۔ اور جو میں نے دینی مدارس کے اندر ایک قید لگائی کہ وہ اہل سنت کے دینی مدارس جو اچھا کام کر رہے ہوں۔ بعض اوقات ہمارے ہاں ہر ایک مدرسہ کھول لیتا ہے اور صحیح کام نہیں ہو پاتا ہے۔ آپ پہلے اچھی طرح دیکھیں تاکہ آپ کا پیسہ ثواب جاریہ کا سبب بنے آپ کے لیے بھی، اور دین کو تقویت اور ترقی حاصل ہو۔ تو مدارس کو کی امداد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ علماء اور مفتیان کرام بنیں گے، اس معاشرے میں آ کر کام کریں گے تو ہی ہماری اگلی نسلیں محفوظ ہوں گی۔ ورنہ یاد رکھیں اگر ہم نے اس طرف سے توجہ ہٹا لی اور نئے معتدل، اچھے، ذہین، فطین، اچھی قوت فیصلہ رکھنے والے لیڈر پیدا نہ ہوئے، مفتیان کرام پیدا نہ ہوئے، علماء اسلام پیدا نہیں ہوئے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب ہمارے پاس لیڈر ہی نہیں ہوگا تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے، مفتیان کرام نہیں ہوں گے تو لوگ مسائل کن سے دریافت کریں گے، علماء نہیں ہوں گے تو ان کو رہنمائی کون دے گا۔ اور یہ آج وہی دور آیا ہوا ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک قرب قیامت کے وقت مفہوم یہ ہے حدیث کا، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ پھر فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو سینوں سے کھینچ لے، بلکہ علماء فوت ہوں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور ان سے سوال کریں گے، اور وہ غلط جواب دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اگر ہم یہ اس طرف سے توجہ ہٹا لیں، ہم اپنے ہی مستحبات کے معاملات میں مگن رہیں اور اداروں کو تقویت نہ پہنچائیں، تو ایک وقت آئے گا کہ علماء کی پروڈکشن رک جائے گی اور گائیڈ لائن دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ میری اس بات کی تائید کریں گے، آپ ایک مسئلہ معلوم کرنے نکلتے ہیں، بعض اوقات ہمیں قابل اعتماد آدمی میلوں دور تک نہیں ملتا ہے۔ اگر قریب ہم کسی سے معلوم بھی کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں خود شبہ اور ڈاؤٹ سا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح بھی جواب دے رہا نہیں دے رہا۔ یعنی قابل اعتماد آدمیوں کا بنانا، ان کو معاشرے میں عام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ الحمدللہ بہت سے مدارس اچھے کام کر رہے ہیں، اپنے اطراف میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ، الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے ہر سال الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے جو لڑکوں کی، لڑکیوں کی نکلتی ہے اور وہ معاشرے میں جا کے احسن انداز سے کام کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو روزانہ تقریباً میں اس بات کو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے اپنی بڑی اکیڈمی کے لیے بھی ایک جگہ لی ہے، اور اس کے نقشہ جیسے پاس ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم تعمیرات کا سلسلہ شروع کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ دور دراز سے وہاں بچے آئیں، پڑھیں، اور ہم جہاں سے وہ آئے ہیں وہاں کے لوگوں کی علاقائی ضرورت کو پورا کریں، یعنی علم لحاظ سے انہی کے بچے یہاں آئیں، ہم تیار کر کے بھیجیں اور وہ اپنے علاقوں میں جا کر کام کریں۔ تو اس کے ساتھ تعاون بھی ایک بہت اچھا تعاون ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ گناہ اور برائی کے زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی ذات کو دیکھیں، اس آیت کے تناظر میں اپنے نفس اور شیطان کے ساتھ تعاون نہ کریں برائی کے کام میں، زیادتی کے کام میں۔ تو اس لیے کبھی نفس میں بہکاتا ہے، گناہ کرنے کی طرف لاتا ہے، کبھی شیطان لاتا ہے، ان سے تعاون ہرگز نہیں کرنا ہے۔ دوسرا، آپ کے گھر والے ہوتے ہیں، بعض اوقات بیوی غلط کام کی طرف بلا رہی ہوتی ہے، حرام کمانے کا کہہ رہی ہوتی ہے، نئی نئی شادی ہوتی ہے، گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو لڑکی جو ہے
وہ بیٹے کو ماں سے اور بہنوں سے بدزن کر کے دور کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات اور شوہر کی طرف سے اس قسم کی زیادتیاں ہوتی ہیں اور بیویاں برائی کے اندر ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات مرد بچوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہوتا ہے، ان کی غلط ڈیمانڈ پوری کر رہا ہوتا ہے، تو یہ غلط چیز ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایسی بعض اوقات گھر کے بڑے کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، وہ حرام کما رہے ہیں، ہم تعاون کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کے لیگ پولنگ کر رہے ہیں، وہ خاندان میں آگ پھیلا رہے ہیں، جدائیاں کروا رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم گھر میں ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اس کام میں تعاون کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ میں نے کل بھی آپ کو کچھ دن پہلے حدیث عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر شوہر غلط تعاون مانگ رہا ہو، بیوی بچے غلط تعاون مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ سگے ماں باپ اگر غلط تعاون مانگ رہے ہیں گناہ کے اندر، آپ ہرگز ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ بڑوں کو جواب نہیں دیتے ہیں، ان سے بدتمیزی بھی نہ کریں، گھور کے نہ دیکھیں، انہیں ان کی غلطی کا احساس اس طرح نہ دلائیں کہ وہ ہرٹ ہوں، لہجے کو سخت نہ کریں، لیکن تعاون نہیں کریں گے، اپنے خاموش ہو جائیں، سر جھکا کے کھڑے ہو جائیں، اور ان کو یا پھر پیار محبت سے دائرہ ادب میں رہ کے عرض کرنے میں اس برائی میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ہم ان کی مروت میں کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ اس کے رسول کی عظمت زیادہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کی عظمت زیادہ ہے؟ جس عظمت نے، ماں باپ کی عظمت نے آپ کو اطاعت پر مجبور کیا، آپ کہتے ہیں جی کیا کریں، ماں باپ ہے نا، تو پھر یوں کیوں نہیں کہتے ماں باپ سے جی کیا کریں، ایک طرف اللہ اس کے رسول بھی تو ہے نا؟ لیکن نہیں، ہمیں ان کو راضی کرنا ہے، چاہے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر آپ کسی اپنے بڑے کے ساتھ برائی میں تعاون کرتے ہیں، میدان محشر میں یہ بڑا آپ کو نہیں بچا سکتا، یہ تو بلکہ آپ کی اور نیکیاں لے جائے گا، یا آپ اس کی نیکیاں لینے کے چکر میں ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں بچا سکتی ہے، یا اللہ کی عطا سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما سکتے ہیں، اس سے ہمارا بچاؤ ہوگا۔ اور اگر ہم دنیا میں اللہ اس کے رسول کو ناراض کر دیں تو پھر کون ہمیں بچا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے بعض اوقات ہم اپنے افسر کے ساتھ غلط قسم کا تعاون کر رہے ہوتے ہیں، اور رشوتوں کے معاملے میں، جھوٹ بولنے کے معاملے میں، وہ اپنوں سے اوپر والوں سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، نیچے سٹاف کو کہتا ہے میری تائید کرنا تاکہ میری جاب رہے گی تو تم لوگوں کی بھی رہے گی، تعاون چل رہا ہوتا ہے، غلط کاموں میں یہ تعاون نہیں ہو سکے گا۔ ایسے ہی بعض اوقات ہم اپنے دوستوں اور کولیگس کے ساتھ غلط تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ گورنمنٹ کے اداروں میں، خاص طور پہ پرائیویٹ اداروں میں بھی ہوتا ہے، ڈیوٹی ہے صبح 8 بجے، ہمارا دوست آ رہا ہے 10 بجے، اور وہ کہتے ہیں یار 2 گھنٹے کی میری ذرا حاضری پہلے لگا دیو، ہم حاضری پہلے لگا دیتے ہیں، 2 گھنٹے لیٹ آتا ہے، وہ اس تنخواہ کا مستحق نہیں ہے، وہ حرام، اس کے لیے اس 2 گھنٹے کی تنخواہ حرام ہے، اور ہم اس حرام کام میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہ جاتا ہے تو پہلے چلا جاتا ہے، 1 گھنٹے پہلے، 1.5 گھنٹے، ہم پورا ٹائم لکھ دیتے ہیں، تنخواہ اس کو پوری مل رہی ہے، یہ تعاون غلط ہوتا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ کسی کے ہاں کام کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ملاوٹ کر دو، ملاوٹ کر رہے ہیں صاحب، دودھ میں پانی بہت زیادہ ملا رہے ہیں غلط طریقے سے، اور لوگوں کو کہتے ہیں خالص دودھ ہے، ایسی مٹھائیاں بنا رہے ہیں، اس میں گھی تیار کر رہے ہیں، اس میں گندی چیزیں ملا رہے ہیں، گھی کی مقدار بڑھانے کے لیے تعاون چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم بعض اوقات اپنے دوستوں کے ساتھ غلط تعاون کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ہم سے کہتا ہے کہ انٹرنیٹ پر کوئی خراب قسم کی ویب سائٹ بتاؤ، اس میں تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیفے والے بعض اوقات ایسا ہوتے ہیں کہ ان کو لنکس وغیرہ فراہم کرتے ہیں، بچوں کو غلط چیزوں کا، لٹریچر کا، کہ ویب سائٹس کا لنک دیتے ہیں، یہ برائی میں تعاون ہی تو ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایک بھولا بھالا بچہ ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، وہ کالج آیا تو اس کو ایک گروپ گھیر لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو گندے کاموں میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ یہ چیزیں غلط ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن اتنا بس ذہن میں رکھیں کہ جب آپ شریعت کا علم سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سامنے والا کس چیز میں تعاون مانگ رہا ہے، اچھائی میں یا برائی میں، اور جب اس علم کی روشنی میں آپ پہچان جائیں کہ وہ برائی میں تعاون مانگ رہا ہے
تو کبھی بھی اس کے ساتھ تعاون نہ کریں، اس لیے کہ آپ کے اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈرنے کا حکم دیا، واتقوا اللہ، یہ میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب ہے اللہ کے غضب سے ڈرو، اس کے انتقام سے ڈرو، اس کی گرفت سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو۔ تو یہ فرض ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، ٹھیک ہے۔ ایسی بعض اوقات ایسے اشعار ہمارے سامنے آتے ہیں کہ شاعر ایک مخصوص کیفیت میں ان شعروں کو کہہ رہا ہوتا ہے، جن میں عذاب قبر سے بے خوفی کے شعر ہوتے ہیں، میدان محشر کے اندر جہنم سے بے خوفی کے شعر ہوتے ہیں، پل صراط سے بے خوفی کے، میدان حشر کی ہولناکی سے بے خوفی پر مشتمل وہ اشعار ہوتے ہیں۔ ایسے شعر نہ پڑھیں، نہ پبلک کے سامنے ان کو پڑھیں، نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ گناہوں پر دلیر ہوں گے، ان کو باوجود گناہوں کے ایک امید سے پیدا ہو جائے گی کہ نہیں کیا فائدہ ڈرنے کا، دیکھو نا یہ شاعر نے لکھا ہے۔ اور پھر نعت خوان، خوش الحان یا کوئی عالم دین جو ہے اپنی تقریر میں ایسے شعر پڑھے اور لوگوں کو فقط اللہ کی رحمت کے واقعات سناتا رہے، تو اس سے پھر گمراہی عام ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تیسری آیت میں اسی کے آگے اللہ نے فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار کو حرام کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ مردار وہ جانور ہوتا ہے کہ جس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح نہ کیا ہو، ویسی چھری پھیر دی مثال کے طور پر، یا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا لیکن پوری رگیں نہ کٹ سکیں، تھوڑا سا بس کٹا اور ویسے خون نکل کے وہ ہلاک ہوا، یہ مرنا، یہ مردار کہلائے گا۔ ایسے ہی جو طبعی موت مر جاتے ہیں وہ مردار ہیں، یہ ہم پر حرام ہیں، ان کا گوشت وغیرہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ والدم، اور خون بھی ہم پر حرام ہے، اسی لیے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس کا جو بہتا خون ہے اس کو نکل جانے دیتے ہیں، کیونکہ اس کو استعمال کرنا منع ہے، اور جب وہ نکل جاتا ہے پھر جو گوشت کے اندر خون وغیرہ رہتا ہے وہ معاف ہوتا ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور حرام کیا گیا ہے تم پر خنزیر کا گوشت۔ سور ہمارے لیے حرام ہے، اچھی طرح یاد رکھیں، باہر کے ملکوں میں بالکل یہ اس طرح کی کوئی چیز نہ کھائی جائے جس میں یقینی طور پر سور کی کوئی گوشت وغیرہ کی آمیزش ہو یا کوئی جزو ملا ہوا ہو۔ خالی شبہ نہیں، یقین ہونا چاہیے۔ اور یقین کیسے ہوگا؟ کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے ملتے ہوئے دیکھا ہو، یا کوئی بہت ہی نیک پرہیزگار متقی نمازی شخص ہے وہ یہ کہے کہ میں نے چیز کو ملتے ہوئے دیکھا ہے، یا ایک بہت بڑی مسلمانوں کی یا کافروں کی جماعت خبر دے رہی ہو۔ اور جماعت کا مطلب یہ نہیں کہ 20 آدمی ایک ہی علاقے کے، بلکہ آپ نے ایک ملک میں گئے، وہاں پر کوئی خبر دے رہا ہے ہم نے دیکھا ہے اس میں ملاوٹ ہوتی ہے، دوسرے ملک میں گئے اسی پروڈکٹ کے بارے میں کچھ لوگ اور گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ان تمام کے اگر مجموعوں کو دیکھیں ایک بڑی جماعت بن جاتی ہے تو پھر یہ ایک شرعی حجت ہوتی ہے، پھر سمجھ لیں کہ اس چیز کے اندر حرام کی ملاوٹ ہے، یا پھر وہ حرام کی ملاوٹ کی اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، اس میں کوئی ایسی اسمیل پیدا ہو گئی پروڈکٹ کے اندر کہ جس کو سونگھ کر آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس میں فرض کر لیں پک کی کوئی جز ملا ہوا، کوئی مخصوص اسمیل ہو تو یہ ہوگا۔ یا پھر کوئی مسلمان ایک فاسق فاجر ہے، مثال کے طور پہ گناہ گار ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے ملتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کی بات دل پر جمتی ہوئی بھی محسوس ہو۔ اگر ایک نیک پرہیزگار متقی شخص خبر دے رہا ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کو عادل کہتے ہیں، وہ اگر خبر دے گا تو ماننا واجب ہے، پھر ہم غور و تفکر نہیں کریں گے۔ لیکن فاسق فاجر مسلمان بے نمازی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، الٹی سیدھی خراب حرکتوں میں، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ حرام چیز اس میں ملی ہے، تو پھر ہمیں غور و تفکر کرنا، اس کو تحری کہتے ہیں کہ غور و تفکر کرنا، دل سے گواہی طلب کرنا۔ اگر دل اس کے سچ پر جم رہا ہو کہ شے صحیح کہہ رہا ہے تو پھر رکنا واجب ہے، اور اگر دل اس کے سچ ہونے کی گواہی نہیں دے رہا تو پھر استعمال کرنا چاہیں ٹھیک، اور ایسی چیز کو چھوڑ دینا افضل ہوتا ہے، جبکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ضروری نہ ہو۔ ایسے لیکن بعض صورتیں مستثنا ہوتی ہیں، چلو پہلے وہ لے لیتے ہیں، مثلا میڈیسنز وغیرہ ہوتی ہیں، اس کا متبادل کوئی نہیں ہوتا، آلٹرنیٹ ہمیں نہیں مل رہا اور مرض بڑھ رہا ہے، تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے فلاں چیز آپ استعمال کر لیں، اس میں اس کی آمیزش تو ہے لیکن آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تو پہلے حلال چیزوں سے گزارا کریں گے، دیکھیں گے، علاج کروائیں گے، نہیں ہوا تو پھر ہم بقدر ضرورت حرام کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ شرعی اصول یاد رکھیے گا کہ کسی حرام چیز کی ملاوٹ کے سلسلے میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں، ہاں جب تک بڑی جماعت نہ ہو، جس کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی۔ لہذا اگر کوئی کافر کمپنی بھی لکھ دینا کہ ہم نے اس میں چاکلیٹ میں فلاں چیز کے اندر حرام ملایا ہے،
تو شرعی لحاظ سے ان کی خبر پر بلیو رکھنا، یقین رکھنا واجب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے، اگر بات دل پہ جم رہی ہے آپ استعمال نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلیں تقوی اختیار کر لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں ان کی بات نہیں مانتا ہوں، میں تو کھاؤں گا، میں ان کی گواہی کا اعتبار نہیں کرتا ہوں، بالکل طیب اور حلال ہے، یاد رکھیں، چاہے انگلش کمپنی نے، انگریزوں نے لکھا ہو، غیر مسلم نے لکھ دیا ہو کہ اس میں حرام ملا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے ان کا یہ کہنا ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، اچھی طرح یاد رکھیں۔ اب اس سے وہ بھی ذرا درس حاصل کریں، مختلف ایپس بنا دیتے ہیں کہ آپ اس ایپ کو یوز کریں، اس میں ہم نے کوڈز ڈال دیے ہیں، جب یہ کوڈ کسی پروڈکٹ کے اوپر لکھا ہوا نظر آئے اس کے اندر حرام کی ملاوٹ ضرور ہوگی، آپ نہ کھائیں۔ یہ بتائیں جس نے یہ ایپ بنایا ہے کیا اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا وہ عادل شخص ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس طریقے سے خبر دینے سے کوئی ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے، یاد رکھیں، شریعت جو ہے وہ یقینی طور پہ جب کوئی حرام ہوتا ہے اس کے استعمال سے منع کرتی ہے، خالی کسی کے افواہیں اڑا دینے سے، خبر دینے سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ میری قرب الہی پڑھیں یہ کتاب، اس میں نے ایک چیپٹر ڈالا ہے پورا جو حرام حلال، پاک اور ناپاک کے وساوس کو دور کرنے کے لیے ہے۔ بہترین بحث آپ کو اس میں نظر آئے گی، اسے آپ ضرور پڑھیے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ بھی حرام کیا گیا ہے جس پر اللہ کے غیر کے نام کو پکارا گیا ہو۔ اب یہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے، بعض اس کو نیاز کے اوپر لے جاتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا وہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا۔ اگر اس کا مفہوم یہی ہو کہ ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لے دیں وہ حرام ہو جاتی ہے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی لڑکے کا ولیمہ ہو رہا ہے، آپ نے کہا یہ کھانا کس کا ہے؟ تو آپ نے کہا بھائی ولیمے کا کھانا ہے۔ اب ولیمہ کوئی خدا کا نام تو نہیں ہے، وہ خدا تو نہیں ہے، ولیمے کا کھانا ہے، یہ غیر اللہ کا نام لے دیا، وہ کھانا حرام ہونا چاہیے۔ یہ شادی کا کھانا ہے، یہ مائیوں کا کھانا ہے، تو یہ سب حرام ہو جائے۔ ایسی قربانی کا جانور لاتے ہیں، یہ کس کا ہے؟ چودھری صاحب کا، دیکھیں غیر اللہ کا نام لے دیا اس کے اوپر، وہ حرام ہونا چاہیے۔ یہ بالکل بہت بڑی میجر مسٹیک ہے، اور اس کی وجہ سے بہت لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور معذرت کے ساتھ بعض شاید دانستہ نادانستہ گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اسے شان نزول کے اور نبی کریم کے دور کے پس منظر کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ اصل میں بت جو یہ کفار جو تھے، یہ بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور بوقت ذبح اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ کیوں لیں گے؟ وہ کہتے تھے لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر، اور ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اس ذبیحے کو اللہ نے منع فرمایا کہ اس ذبیحے کو مت کھاؤ جس پر بوقت ذبح اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، لہذا صرف اس کے ساتھ خاص ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے نیاز پکائی، آپ نے کہا غوث پاک کی نیاز، چونکہ غوث پاک کا نام لے دیا حرام، تو ولیمے کا کھانا کیوں نہیں حرام ہوتا؟ مجھے سمجھائیں ذرا یہ بات، پوچھیں جو یہ حرام حرام کے نعرے لگاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ کیسے ولیمے کا کھانا جائز پہ ولیمے کا نام لے دو، قربانی کے جانور پہ نام لے دو، کوئی بات نہیں، اپنی زوجہ کھڑی ہوگی تو کیا معاذ اللہ اس پہ اللہ کا نام لیں گے؟ بھئی یہ کس کی بیوی ہے، کیا کہیں گے؟ اپنا نام لیں گے۔ تو جب اپنا نام، یہ چودھری صاحب کی، چودھری افتخار صاحب کی زوجہ ہیں، اگر یہ کہا تو غیر اللہ کا نام اس پہ لے دیا، وہ بھی حرام ہونی چاہیے شوہر کے اوپر یا کسی معاملے میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ غلط خیالات ہیں۔ صحیح یہی ہے کہ جو کھانا بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے بنایا گیا ہو، جس کو عرف عام میں ہم نیاز کہتے ہیں، اس میں ہم مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے، اور ہماری سوچ اور فکر پیچھے یہ ہے، اور یہی ہونی چاہیے کہ کھانا صرف ہم اللہ کے لیے بنائیں گے، ثواب صرف اللہ دے گا، اس کھانے کو کھلانے سے صرف اللہ کا قرب ہی مقصود ہو۔ یوں نہیں کہ ہم ان کی بزرگ کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں، بزرگ ہمیں ثواب دیں گے، اس کھانا کھلا کے ہم بزرگ کا قرب حاصل کر لیں، نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ ہوگا، بس نیت یہ ہوگی کہ اس کا جو ثواب ملے گا وہ ہم فلاں بزرگ کو ایصال کر دیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، میں کون سا ان کے لیے صدقہ دوں، ان کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ تو انہوں نے ایک شارع عام، سڑک کے کنارے کنواں کھدوایا اور اس پہ لکھوایا لِأُمِّ سعد، سعد کی ماں کے لیے،
تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ ایک تو ایصال ثواب آپ کرنا بالکل جائز ہے، کوئی فوت ہو جائے اس کے ایصال ثواب کے لیے آپ کو نیک کام کریں، اس کو ثواب ملے گا، اور دوسرا اس ثواب کے ذریعے کو اس مرحوم کی طرف منسوب کر دینا شرعاً جائز ہے، لأم سعد۔ اب یہاں کیا تھا، یہ پانی کس کے لیے جی؟ سعد کی ماں کے لیے، مراد یہ کہ ثواب ان کو مل جائے۔ یہاں پر کہتے ہیں غوث پاک کے نیاز، تو یہ کیا غوث پاک کے لیے کھانا بنایا گیا؟ نہیں، وہ اللہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ نیت یہاں پر وہی ہے کہ جب لوگ کھائیں گے اس کا ثواب کا ترتب ہوگا، وہ ثواب حضرت تک پہنچ جائے۔ بتائیے اس میں کون سی خرابی ہے؟ تو اس لیے میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس قسم کے وساوس کو دور کریں، اور جو اس قسم کے وساوس پیدا کر رہا ہو خدا را ان کا بیان نہ ہی سنیں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کے لیے بہت پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، جو بھائی بہن ہمارے ساتھ اس درس میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ بتقاضائے بشریت سابقہ زندگی میں جتنے خطائیں سرزد ہوئیں سب کو معاف فرما کر نیکیوں میں بدل دے۔ جتنے نیک اعمال تیرے کرم اور تیری عطا سے کیے اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول و منظور فرما لے، اور ان کا ثواب ہمارے عمل نہیں بلکہ اپنی رحمت کے مطابق عطا فرما۔